بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اور رات کے ایک مارکیٹ میں نہیں، میڈیا میں خبر چلی ہے کہ 6-7 لاکھ فوج کا سربراہ، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ تنگ آ گئے تھے اور تنگ آ کر خود استعفیٰ دینے ہی لگے تھے، لیکن پھر انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا یا ان کو منا لیا گیا، یہ کچھ ہوا گیا۔ پاکستان کے ایک بڑے صحافی کہلانے کے دعوے دار، انہوں نے میڈیا کے اوپر یہ خبر چلائی۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بتانی کہ کون سے ایسے حالات تھے جس میں آرمی چیف مجبور ہو گئے خود ہی استعفیٰ دینے کے اوپر، اور پھر وہ کیسے مان گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو ڈیفینیٹلی اس ولاگ کے آخر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں، انہوں نے اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب، ہر معاملے کی جڑ اس وقت وہ ہے۔ اس وقت موجودہ ملکی حالات میں جہاں تصفیے کے قریب ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں بیک ڈور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اصل مدعا لندن میں پھنسا ہے۔ ہم اس تک پہنچ گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے مومنٹم کو کتنا طاقتور بنا دیا ہے، اور اپنی اس پبلک کی گیدرنگ کو اور اس ہجوم کو اور اس لانگ مارچ میں پبلک کے رسپانس کو، ایسے موقع پر گرد و نواح کے الیکشن بھی جیتنے والا عمران خان، اس نے مارشاء اللہ تک سے ٹکر لینے کا مکمل طور پر پلان بنا لیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہونے جا رہا، تو ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ارشد بھائی کیس کے حوالے سے بتا دیں جی۔ وعدہ یہ تھا موجودہ حکومت کا، اور مطالبہ کچھ اور تھا۔ وعدہ یہ تھا موجودہ حکومت کا کہ ایک ہائیلی پرفارمنہ جو کمیشن، انکوائری کمیشن، وہ بنایا جائے گا اور حاضر سروس جج کے انڈر اس کمیشن کو بنایا جائے گا تاکہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی سربراہی میں یہ انکوائری کر سکے۔ مگر کل ایک لیپو طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے ریٹائرڈ جج جی ہیں جسٹس شکور صاحب ہائی کورٹ کے، جی ان کی سربراہی کے اندر یہ بنا دیا۔ تو سیدھا سیدھا چیٹنگ ہے، دھوکے بازی ہے، اور نقب لگانا ہے کسی کے گھر پر، کسی کے گھر کے جنازے کے اوپر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ریٹائرڈ جج کی انکوائری کس طرح کی ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی کیوں نہیں یقین کر سکتا۔ میں نہیں یقین کر سکتا۔ وجہ کیا ہے جی؟ ریٹائرڈ جج سب سے پہلی بات کمپرومائز ہوتا ہے، ہر حال میں وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ کس بنا پر؟ سن لے جی، ہر شخص اس کو اپروچ کر سکتا ہے، وہ عام جج والی اس کی بات نہیں ہوتی، وہ ہر شخص اپروچ ہے۔ دیکھتے نہیں آج کل کتنے ریٹائرڈ جج بیپر شیپر یہ وہ سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کس ٹی وی کے پروگرام میں کبھی فرمائشی طور پہ کرتے ہیں جی مجھے لے لے، میں نے ذرا پچھلے کچھ راز کھول لیں، کیونکہ مجھے زبردستی جوڈیشل کمیشن سے نکال گیا تو میں ذرا تھوڑی کچھ باتیں کر لوں، مجھے زبردستی میری ہائی کورٹ سے نکال گیا تھا میں ذرا کچھ باتیں کر لوں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو وہ ہر لحاظ سے کمپرومائز ہوتا ہے۔ اس کو عہدوں کا لالچ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے بچوں کے حوالے سے کوئی لالچ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ حاصل سروس جج کے ساتھ یہ سب کرنا اتنا آسان کام نہیں، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اس کو کوئی دائیں بائیں سے ہینکی پینکی لگانے کے لیے۔ یہ اس لیے کیا گیا ریٹائرڈ جج کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا شکور صاحب ایسے ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کیا گیا۔ اور سن لے جی، کبھی بھی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جو کمیٹی ہوتی ہے نا، کمیشن ہوتا ہے، اس کو کبھی مثبت ڈکلیئر نہیں کیا گیا، کبھی کسی نے نہیں مانا۔ یہ بالکل ایکچوئل چیز ہے جی۔ اب حاضر سروس جج، اس کی سربراہی کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کی سربراہی میں نہیں بنایا، اس کی وجہ سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حاضر سروس آئے گا نا جج، تو وہ سب سے پہلے ارشد شریف کے اوپر ان 17 ایف آئی آرز کی انکوائری کرے گا کہ بھائی یہ جو 16 غداری کی ایف آئی آر ارشد شریف کے اوپر لگائی گئی، جس کے اوپر کوئی بھی محب وطن پاکستانی جس نے ایف آئی آر کا متن نہ پڑھا ہو، جو ارشد شریف سے واقف نہ ہو، ہم نے ایسے بہت کیس سنے، میں نے ادھر آپ کے سامنے نہیں بول رہے ہیں، وہ ارشد شریف کو مار سکتا ہے کوئی بھی، جو جب غداری کا ملک سے غداری کا جس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی ہو۔ تو جو حاضر سروس جج ہے نا، وہ سب سے پہلے ارشد شریف پر غداری کی ایف آئی آر کا پوچھے گا، کس نے درج کرائی، کس کے کہنے پہ درج کرائی گئی، مدعی کون تھا۔ پھر مدعی بلائے گا اور مدعی بتائے گا جناب مینوں تے پتہ ہی کچھ نہیں سی، ایک کال آئی تھی پتہ نہیں کس منسٹری کی طرف سے، اور بس مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہیلو آئے ہو جائے گا۔ سر میں نے درخواست دے دی، ایس ایچ او پہلے تیار بیٹھا تھا، اس نے ایف آئی آر درج کر دی۔ تو حاضر سروس جج کے پاس یہ اختیار ہے،
وہ جس کو چاہے مرضی انکوائری کے لیے بلا سکے. تو سب سے پہلے وہ یہاں ہوتا. اس کے بعد جی وہ یہ پوچھے گا, ان تمام وجہوں کو دیکھا جائے گا. حاضر سروس سب سے پہلے وہ وجہ دیکھے گا کہ یہ کیوں گئے. ارشد شریف کینیا تک کن حالات میں پہنچے, یہ حاضر سروس جج ہی جان سکتا ہے, جس کو انہوں نے نہیں بنایا. اچھا اور سن لے جی آگے, کن حالات میں کینیا تک پہنچا, اور یہ وجہ تھی ساری کہ ریٹائرڈ جج کو بنایا گیا. تبھی ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے پریس ریلیز دی ہے, اور یار اس عورت کو ہی سن لو, ابھی تو 10واں بھی نہیں ہوا اس کے بیٹے کا. اتنی چیٹنگ, اتنا دھوکہ اس کے ساتھ نہ کرو. اتنی سپیڈ آپ اپنے این آر اوز کے لیے لے رہے ہیں, اتنی سپیڈ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے لے رہے ہیں. پہنچا دو اگر نیت صحیح ہے تو منطقی انجام تک پہنچا دو. اس عورت کو مطمئن کرتے ہیں, کسی صحافی برادری کو مطمئن کرتے ہیں. کیا کہتی ہیں, ارشد شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اپنے جاری کردہ بیان سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. جی انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے شہید ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست مت کھیلی جائے, بلکہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیٹی پر مشتمل کمیشن بنایا جائے, تاکہ انکوائری کمیشن پر خاندان اور صحافی برادری کا اعتماد قائم ہو سکے. کیونکہ جس کرب سے شہید ارشد شریف کا خاندان گزر رہا ہے, اس میں مزید اضافے کی بجائے انصاف کی مکمل تکمیل کو یقینی بنایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ جس حکومت نے شہید ارشد شریف پر ملک بھر میں کئی بغاوت کے مقدمات درج کرائے اور اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی, جس کی وجہ سے شہید کو ملک چھوڑ کر دبئی جانا پڑا اور وہاں بھی ان کو بے دخل ہونے پر مجبور کیا گیا, آج وفاقی حکومت نے اپنے 2 ماہ تحت سرکاری افسران اور ایک ریٹائرڈ جسٹس پر مشتمل کمیشن بنا دیا. کیا اس سے کسی بھی قسم کے آزادانہ تحقیقات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا توقع ممکن ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. یہ ارشد شریف جس کا بیٹا شہید ہوا اس کی والدہ کہہ رہی ہے, بالکل نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر اپنی جاری کردہ بیان کے مطابق کمیشن کی تشکیل نو کو ممکن بنائیں. انہوں نے پی ایف یو جے سمیت ملک بھر کی صحافی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے والدہ نے کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کا خون ناحق کسی صورت بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں. والدہ شہید ارشد شریف, اس کی فیملی کو مطمئن کریں جی, نہ کریں دھوکے. یہ دائیں بائیں نہ گھمائیں ٹوپیاں, بالکل نہ گھمائیں. لیپ ٹاپ آ رہا ہے, ان کا ٹیب آ رہا ہے, آئی پیڈ آ رہا ہے, آئی فون آ رہا ہے, فورنزک کریں, ہمیں سب چیزیں بتا دیں. جان بوجھ کر کیوں کمزور کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھ لی ہیں. یا تو رپورٹیں ہی نہیں آتی, یہاں تو آج تک رپورٹیں بھی نہیں آئیں سامنے, اور جو رپورٹیں آئیں اس پہ اس طرح ہو گئے واپس آنے. ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں آپ, تو اسامہ بن لادن کی رپورٹ دیکھ لیں, ایبٹ آباد کمیشن دیکھ لیں, یا آتی نہیں ہے. اس کی ماں کو تو سیٹسفائیڈ کر دو یار, یہ میں نے کہنا تھا. اچھا اب سن لیں آگے جی. عمران خان صاحب سے عمران ریاض خان صاحب کنٹینر پہ تھے, تو یہ پتا ہو گیا کہ عمران ریاض سے متعلق جو خبریں تھی سب جھوٹی تھی. میں نے بھی کہا تھا اطلاعات ہیں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ گئے ہیں. ہاں جی, باقیوں سے متعلق محیط صاحب برٹش نیشنل ہیں, وہ ادھر گئے ہیں جی, لندن میں گئے ہیں جی. اور دیگر افراد سے متعلق ہے کہ جی ہاں یہ تمام افراد ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں. تو عمران ریاض کنٹینر پہ تھے, عمران خان صاحب سے باقاعدہ پروگرام کر رہے تھے. بہت سی چیزیں عمران خان صاحب نے بولی, لیکن کچھ اہم تھیں, وہ میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں. گجرانوالہ میں جی انہیں کہا ماشاء اللہ لگانے کا کہہ رہے ہیں. سوال کیا گیا عمران خان صاحب سے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے گا. عمران صاحب نے کہا لگا لیں ماشاء اللہ, مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ کہا ابھی جو ہو رہا ہے وہ مشرف کے بدترین دور میں بھی نہیں ہوا تھا جو اس وقت ظلم رکھا جا رہا ہے. مطلب عمران خان صاحب اس دور کو ماشاءاللہ سے بدتر قرار دے رہے ہیں. عمران صاحب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لگا لیں ماشاءاللہ. اور لیکن دوسری طرف خان صاحب اپنی اس موومنٹ کو ماشاءاللہ کے لیے بھی ٹکر قرار دے رہے ہیں. خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے شاید اس 12 سنگے کی طرح, جس کو کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ میرے سر پہ وزن کتنا بڑا ہے اور میں لے کے پھر رہا ہوں. شاید پتہ چل گیا اب انہیں. خان صاحب کو پتا کہ کوئی بھی رکاوٹ آئی ماشاءاللہ کی شکل میں بھی آئی تو سب کچھ بہا کر لے کے چلی جائے گی. یہ وہ مومنٹم ہے.
اور ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک چیز بھی بولی, یہ پہلی بار بولی کل گفتگو میں, انہوں نے کہا جب اعظم سواتی کو مار رہے تھے نا, اور جب شہباز گل پہ تشدد کر رہے تھے, تو تشدد کرنے والوں نے یہ کہا کہ جا کے بتانا عمران خان کو کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا, عمران خان کو بھی اسی طرح ہی ماریں گے ہم. نہیں کہا مجھے اس طریقے سے بھی دھمکیاں بھیجی گئی ہیں. جب بنے نا ذرا کمیشن پورا, سپریم کورٹ بنائے نا, تو پتہ چلے گا رانا ثناء اللہ صاحب کو میرے نالج کے مطابق ایک نالا بہ رہا تھا کہ ادھر چلے گا. کیا ڈرامے بازی ہے یار, ان کو ننگا ہونے کا کیوں شوق ہے؟ نے کہا کیا ڈرامے بازی ہے, مذاق اڑایا ہے نا انہوں نے, بنائے نا سپریم کورٹ کمیشن, رانا ثناء اللہ صاحب کو ننگا نہ کیا نا اس کمیشن نے کہ سر آپ کی ذمہ داری تھی, آپ بتائیں. رانا صاحب کی عزت جس کی جائے کہ وہ ننگا ہی ہے نا. یہ عدالتی کمیشن وہ کرے گا جس کے لیے عمران خان صاحب گئے ہیں, اعظم سواتی صاحب گئے ہیں. ابھی انسانی حقوق کی کمیٹی نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, ابھی وہ میرٹ پہ چیف جسٹس کو بھیجے گی, سپریم کورٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے. تو خان صاحب اس حد تک آگے آتے جا رہے. ادھر حامد میر صاحب نے یہ بتایا, تو پھر میں آخر میں ذرا لندن میں نواز شریف صاحب کا متعلق بتاؤں کہ اصل معاملہ ہے پھنسا ہوا کدھر ہے, یہ جو کمپرومائز نہیں ہو رہا. حامد میر صاحب نے کل پروگرام میں کہہ دیا جی کہ سارا پھڈا عمران خان کا ہے جی, اور عمران خان کا سارا پھڈا نا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کا. یہ کبھی بھی نہیں تھی بات. اب یہ حامد میر صاحب نے ایک نئی سنائی ہے, ایک نیا بیانیہ دینا ہے نا ڈیفینیٹلی اسکرینس کو. ابھی 10-12 دن پہلے تو حامد میر صاحب نے انٹرویو لیا تھا عمران خان صاحب کا. اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ, بہت سی آن دا ریکارڈ ہوئی تھی. اچھا بہرحال حامد میر صاحب نے کہا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے. انہوں نے کہا اور بھی بولا, انہوں نے کہا جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اپوزیشن کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا, اب یہ اس کو کون کنفرم کرے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کنفرم کر چکے کہ کوئی غیر آئینی اقدام, یا اور ڈی جی آئی بھی کنفرم کر چکے کوئی غیر آئینی اقدام عمران خان صاحب اٹھا رہے تھے, جس کو انکار کرنے کی بنا پر ہمیں نیوٹرل کہا گیا, ہمیں میر جعفر میر صادق کہا گیا. شاید وہ یہی ہو جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اپوزیشن کو گرفتار کرنے کا معاملہ تھا, شاید وہ غیر آئینی, وہ غیر کرنی تھا. تو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جب انکار کیا کہ اپوزیشن کو گرفتار نہیں کروں گا, تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آرمی چیف کو مدت ملازمت سے پہلے فارغ کر دیں. جنرل باجوہ صاحب کو مدت ملازمت سے پہلے فارغ کر دیں. اور اتنا تنگ کیا جنرل باجوہ صاحب کو کہ جنرل باجوہ صاحب خود استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے تھے, خود استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. لیکن پھر بات آئی گئی ہو گئی, پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی والا معاملہ حل ہو گیا. اور سر جو شخص خود 3 سال کی ایکسٹینشن دلوا رہا ہو, قانون سازی کروا رہا ہو, نہ کرے نا یار. آپ جو گئے ہم مان لیں, نہیں مانتا میں, نہیں مانتا. پاکستان کا آرمی چیف اتنا مجبور نہیں ہو سکتا کہ مجھے تنگ اتنا کیا کہ میں استعفیٰ دے دوں. میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ بے پر کیوں اڑائی ہے, بے پر کیوں اڑائی ہے. میں کس کا مطالبہ بھی کسی سے نہیں کر سکتا کہ جواب دے دیں. اچھا ادھر لندن میں نواز شریف صاحب کو اپنی سیاست ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, اور ظاہری بات ہے مریم بی بی کے سرٹن خواب ہیں 5 سال بعد, 4 سال بعد, جتنے سال بعد بھی انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. وہ سارے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان الیکشن کروا کر دوبارہ آ گیا تو مریم بی بی کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. عمران خان جس طریقے سے توشہ خانہ بھی لگا کے, غیر ملکی فنڈنگ بھی لگا کے, ممنوعہ فنڈنگ بھی لگا کے, پتہ نہیں کون اتنی ایف آئی آر عمران خان صاحب, دہشت گردی کی بھی, اقدام قتل کی بھی, اتنا کچھ ہے. اس کے بعد خان جیتی جا رہا ہے, جیتی جا رہا ہے, جیتی جا رہا ہے, رواں دواں ہے جی ٹی روڈ پر. تو اصل فالٹ نا لندن میں ہے. لندن والے کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کس طرح کہہ رہے ہیں. نواز شریف کے ٹویٹ سے اندازہ ہو رہا ہے. وہ نواز شریف صاحب جو بول نہیں رہے تھے اب ماشاءاللہ بول رہے ہیں. انہیں سننے تو صحیح تھا, انہیں کہا 10 لاکھ لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا. میں بتاؤں مجھے کیوں نکالا, ریلی میں کتنے لوگ تھے؟ اچھا چھوڑ دیں. عوام کی لا تعلقی کی وجہ سے وہ شرنگیز جھوٹ ہے جس کا کچا چھٹا قوم کے سامنے آ چکا ہے. اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا. اس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا, اس لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے. میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے
کہ 2000 کا جتھا لیا ہے یا 2 لاکھ کا، نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ اس سے کوئی فیس سیونگ دینی ہے جس کے لیے بےتاب ہے۔ وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا جی۔ عمران خان صاحب کوئی فیس سیونگ مانگ رہے ہیں؟ اوکے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں کچھ نہیں کمنٹ کر رہا، بس میں آپ کو بتا دوں سارا پڈا لندن میں، اصل فالٹ لندن میں ہے جو نواز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا، چلیں آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں، دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔